بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے احرام مصر اور کچھ پر اسرار سچائیاں۔ 4 گتے لیں، ان کو ریاضی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے برابر برابر اس طرح کاٹیں کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک تکون کی شکل اختیار کر لیں، جیسا کہ احرام مصر ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ ان کی لمبائی چوڑائی میں کوئی فرق نہ ہو، بالکل ٹھیک پیمائش پر مشتمل تکون ہو۔ اب ان چاروں کو ٹیپ یا گوند سے جوڑ لیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں، ان کے چاروں کونوں کو کسی نہ کسی سمت میں ہونا چاہیے۔ ایک کونا مشرق میں ہو تو ایک مغرب میں۔ آپ اس کے لیے قطب نما کی مدد لے سکتے ہیں۔ لیجئے ایک بڑا احرام مصر نہ صحیح، پر ایک چھوٹا احرام مصر ضرور تیار ہے۔ یقین نہیں آ رہا؟ چلیں کوئی بات نہیں، 2 گلاس دودھ کے لیں، ایک کو اپنے بنائے ہوئے احرام کے نیچے رکھیں، ایک ساتھ ہی کھلی فضا میں رکھ دیں۔ اب دیکھتے رہیں، جیسے ہی باہر رکھا ہوا دودھ خراب ہو جائے تب احرام کے نیچے والا گلاس اٹھا کر دودھ کو دیکھیں، بالکل تر و تازہ پائیں گے۔ جی ہاں، احرام نما عمارت کوئی بھی کہیں بھی کیوں نہ ہو، وقت دھیما ہو جاتا ہے۔ اب بھی تجربات سے یقین نہیں آ رہا تو کوئی سبزی لیں، اس کے ساتھ بھی تجربہ کریں۔ احرام والی سبزی اس وقت بھی تازہ ہوگی جب احرام کے باہر رکھی ہوئی سبزی خراب ہو چکی ہوگی۔ اس طرح آپ مختلف چیزیں احرام کے نیچے رکھ کر تجربات کر سکتے ہیں۔ ٹھہریے، آپ اپنے آپ کو تجربے کے لیے پیش کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی، ایک بڑی احرام نما عمارت بنائیں، اس کے نیچے سو کر دیکھیں۔ آپ بے خوابی کے مریض تھے، سوتے ہوئے ڈراؤنے خواب آتے تھے، اپنی بڑھتی عمر سے پریشان ہیں، جلدی مرنا نہیں چاہتے۔ کچھ عرصہ احرام کے نیچے سونے کے بعد آپ خود کو ان تمام بیماریوں سے دور جاتا ہوا محسوس کریں گے۔ انسان موت کو شکست تو نہیں دے سکتا، پر کچھ عرصے کے لیے ٹال تو سکتا ہے۔ جی ہاں، 3 سائنسدانوں نے احرام کے نیچے سو کر زندگی گزاری۔ سب کی موت 80 سال کی عمر کے بعد ہوئی اور تندرستی میں ہوئی اور طبی موت ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصر کا حسن دنیا بھر میں مشہور ہو اور احرام میں عورتوں کے لیے کوئی خاص بات نہ ہو۔ احرام کے نیچے 15-20 دنوں کے لیے پانی رکھ دیں۔ اب پانی اٹھا کر چہرے کا ہلکا سا مساج کریں، آپ کا چہرہ دمک اٹھے گا، داغ چھائیاں دور ہو جائیں گی اور میک اپ پر رقم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مرد حضرات بھی اس آفر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، آخر ہمیں بھی تو سجنے سنورنے کا حق ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس عمارت کی بناوٹ پر۔ بناوٹ میں ریاضی کا ایسا بہترین استعمال کیا گیا ہے کہ ریاضی کے اصولوں کو دیکھ کر جدید سائنس بھی ششدر رہ جاتی ہے اور سائنسدانوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ آج کے ایک سپر کمپیوٹر کو جب ایک احرام کا ڈیزائن تیار کرنے کا کام دیا گیا تو احرام کا ڈیزائن اور استعمال کیے گئے ریاضی کے اصول اتنے پیچیدہ تھے کہ سپر کمپیوٹر کو صرف ڈیزائن بناتے ہوئے 1000 گھنٹے لگ گئے۔ سینکڑوں ٹن وزنی پتھروں کو اس مہارت سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہے کہ ان کا درمیانی فاصلہ 1 انچ کے 50ویں حصے کے برابر ہے۔ تصور کریں، سینکڑوں ٹن وزنی پتھر اور جوڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں کہ ایک سوئی اندر جا سکے۔ ہے نا مہارت کا منہ بولتا ثبوت؟ احرام کا نام سنتے ہی ہمارے دل میں احرام مصر کا نام فوراً آ جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ احرام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، چین سے لے کر شمالی امریکہ تک اور حتیٰ کہ سمندروں میں بھی کئی عمارتیں احراموں کی شکل میں ملی ہیں۔ خود مصر میں 100 سے اوپر احرام موجود ہیں، لیکن مصر میں قہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر 3 احراموں کا گروپ خوفو، خافرہ اور منقورہ دنیا کے عجائبات میں پہلے نمبر پر ہے۔ غزہ میں سب سے بڑا حرم خوفو یا چیوبس ان میں سب سے بڑا ہے، جو 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جو کہ 16 فٹ بال گراؤنڈز جتنا ہے۔
اس کی ابتدا میں بلندی 482 فٹ تھی، جو ایک منزل گرنے سے اب اندازاً 450 فٹ رہ گئی ہے۔ اس کی چوڑائی 755 مربع فٹ ہے اور اس کی تعمیر میں 25 لاکھ چونے کے پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے، جن میں ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے لے کر 300 ٹن تک جا پہنچتا ہے۔ ان کی تاریخ تکمیل اندازاً 2600 سے 3000 قبل مسیح کی بیان کی جاتی ہے۔ اہرام مصر کی بنیاد چوکور ہے، لیکن ان کے پہلو تکون نما ہیں۔ یہ تکونیں اوپر جا کر ایک نقطے پر مل جاتی ہیں۔ ہر زاویہ بالکل سیدھ میں موجود ہے۔ ایک دیوار شمال کی طرف بالکل عمود میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوفو کا اہرام 20 سال کے قلیل عرصے میں تیار ہوا۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو اہرام سے 800 کلومیٹر دور موجود شہر اسوان سے لایا جاتا۔ ہر فرعون مصر اپنے لیے الگ اہرام تعمیر کراتا اور اس کی لاش کو مرنے کے بعد حنوط شدہ ممی بنا کر اہرام کے وسط میں لیکن نچلے حصے میں رکھ دیا جاتا اور اس کا خزانہ بھی ساتھ رکھا جاتا تاکہ آئندہ جنم کی صورت میں بندہ گھاٹے میں نہ ہو۔ اگر خوفو کے اہرام کو 30 سینٹی میٹر کی چوڑائی میں کاٹا جائے تو پورے فرانس کے چاروں طرف 1 میٹر اونچائی دیوار بنائی جا سکتی ہے۔ ان اہراموں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کا درجہ حرارت ہمیشہ زمین کے اوسط درجہ حرارت کے برابر رہتا ہے، یعنی 20 ڈگری سیلسیس باہر، چاہے آندھی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، سردی، اندر کا موسم مستقل رہتا ہے۔ 3800 سال تک اس کے سر کی دنیا سب سے بلند ترین عمارت کا تاج سجا رہا، جو لنکن کیتھیڈرل نے توڑا، جس کی بلندی 160 میٹر ہے۔ اہرام کے بارے میں سب سے پہلا ذکر ہمیں یونانی تاریخ دان ہیروڈوٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس نے تقریباً 450 برس قبل مسیح میں مصر میں قدم رکھے اور وہاں کے لوگوں کو بطور گائیڈ ساتھ لے کر اہراموں کا معائنہ کیا، اور گائیڈز کے علم کے مطابق ہی اس نے اپنی کتاب لکھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مصری گائیڈ انتہا کے جھوٹے ہوتے ہیں، اور ہیروڈوٹس خود بھی دروغ گوئی سے پاک نہیں تھا، بلکہ اکثر تحاریر میں دلچسپی کے لیے جھوٹ گھڑتا تھا۔ اس کے مطابق یہ تمام اہرام مصریوں نے بنائے تھے۔ اس کے علم کا ماخذ یا تو وہ مقامی گائیڈز تھے یا پھر وہ بھونڈی پینٹنگز جو اہراموں کی دیواروں پر بنائی گئی تھیں۔ ہیروڈوٹس کے مطابق تقریباً 1 لاکھ مزدوروں اور کاریگروں نے مل کر 20 سال کے عرصے میں خوفو کے اہرام کی تعمیر مکمل کر دی۔ ہر وقت 20,000 مزدور کام کرتے رہتے تھے۔ ہر گھنٹے میں 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے۔ اس طرح تقریباً 30 لاکھ پتھروں سے اہرام کی عمارتیں مرز وجود میں آئیں۔ احمد رضا خان بریلوی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اہرام کا بننا سب جنات کی کارستانی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنات جیسی قوم کو اتنی بڑی تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، وہ بھی انسانوں سے پہلے؟ پھر اس کے بعد ان کی کوئی ایسی تعمیر نظر نہیں آتی جس کے بارے میں کہا جا سکا جنات کی بنائی ہوئی ہو۔ خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلامی دنیا کے وہ واحد بادشاہ تھے جن کو علمی اور تحقیقی کام کا شوق تھا۔ اس وقت مصر اسلامی دنیا کے سامنے سر نگیں ہو چکا تھا۔ جب خلیفہ کو کچھ عجیب و غریب عمارتوں کا پتہ چلا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس میں مصری بادشاہوں کو اپنے خزانے کے ساتھ دفنایا گیا ہے، مامون الرشید اپنے ساتھ سینکڑوں تحقیق کاروں کو لے کر نکلا، اور آج کل جہاں ابو اللاہول کا مجسمہ ہے جو کہ اس وقت مٹی میں دب چکا تھا، اس کے اوپر پڑاؤ ڈالا۔ ان کو سخت مایوسی اس وقت ہوئی جب ان کو احرام میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ آخرکار خلیفہ نے احرام کو توڑ کر راستہ بنانے کا حکم دیا۔ احرام اتنا مضبوط تھا کہ اس پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ پتھروں کو پہلے گرم کرتے، پھر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے جس سے پتھر تڑک جاتے، اور اس طرح روز 1 فٹ کے حساب سے
روز آگے کا راستہ بنانے لگے۔ آخرکار ان کی پہنچ کوئین چیمبر اور کنگ چیمبر تک ہوئی، جہاں پر خزانہ تو دور ممیاں بھی نہیں تھیں۔ مامون الرشید دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلا گیا اور سارا کام وہیں پڑا رہ گیا۔ مقامی آبادی جو پہلے توہم پرستی کی وجہ سے احرام کے قریب نہیں جاتی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ کئی مہینوں سے پڑاؤ ڈالے ہوئے بادشاہ کو کوئی اثر نہیں ہوا تو ان کا ڈر خوف ختم ہو گیا، اور پھر احرام کے اوپر لگے ہوئے روغنی ٹائلوں کو بھی اتار لیا گیا اور لوٹ مار کا ایک بازار سرگرم ہوا، اور اگر کوئی ثبوت احراموں کے اندر بچا بھی تھا تو اس کو لوٹ لیا گیا۔ بدھ ازم میں ان احراموں کو خاصی اہمیت ہے۔ ان کے مطابق یہ احرام زیر زمین دنیا کا راستہ بتاتے ہیں اور روحانیت کا مرکز ہیں۔ جب دنیا میں کوئی بڑی مصیبت آئی تو روحانی پیشوا نیچے چلے گئے۔ اس زیر زمین میں ان کے روحانی پیشواؤں کی حکومت ہے، اور ان کا مرکزی فرضی شہر تبت کے نیچے ہے، جہاں پر دلائی لاما اور روحانیت میں آگے بڑھے ہوئے شخص حکومت کرتے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ نے احراموں کی شہرت سن رکھی تھی۔ اس نے مصر پر حملہ کر کے غزہ پر قبضہ کر لیا اور پھر احراموں کو بنیادوں سے کھود کر اندر جانے کا راستہ کھلوایا۔ اس کے بعد کام کو روک دیا گیا اور نپولین اکیلا اندر داخل ہوا۔ کافی دیر تک وہ اندر رہا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر کافی گھمبیر خاموشی تھی۔ اس نے اپنے مصاحبین کو سامان اٹھا کر چلنے کا کہا۔ اس دوران وہ بالکل خاموش رہا۔ کہا جاتا ہے کہ نپولین احرام کے اندر کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں پر براہ راست احرام کی شعائیں پڑ رہی تھیں۔ ان شعاؤں نے اس کے دماغ کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کر دیا اور اس نے اپنا مستقبل دیکھ لیا تھا۔ ایک تھیوری گیلی ریت کی ہے جو کہ ایک پینٹنگ کو دیکھ کر بنائی گئی ہے۔ اس پینٹنگ میں فرعون کی گاڑی کے آگے پانی پھینکا جا رہا ہوتا ہے اور غلام گیلی ریت پر گاڑی کھینچتے جا رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اس تھیوری پر عمل کرنے کی کوشش کی تو یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ریت کو گیلا کرنے سے قوت کے استعمال میں نصف کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس طریقے کو سچ مان لیا جائے تو سوال اٹھتا ہے، اتنے ٹن وزنی پتھروں کو کشتیوں میں لادا گیا، پھر ان کو ریت پر گھسیٹ کر احرام تک پہنچایا گیا، لیکن ان کو احرام کے اوپر کیسے پہنچایا گیا؟ کیونکہ ریت تو احرام کے ایریا سے باہر تھی، اور پھر ان کو اس طریقے سے فٹ کیسے کیا گیا کہ ان کے اضلاع میں انچ کے 10ویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں، اور ایک کاغذ کو بھی ان کے جوڑوں کے درمیان داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور تھیوری مارین کلمینر کی ہے۔ ان کو ایک تصویری تحریر کی پینٹنگ ملی جن میں بہت سارے لوگوں نے رسیوں کے ذریعے اڑنے والے پرندوں کو کنٹرول کیا، جس کے کافی لمبے اور بڑے پر تھے۔ پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آئی، مگر پھر ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ شاید ایک پتنگ کو ہوا کے زور سے قابو کیا گیا ہے اور اس کو احراموں کے پتھر اٹھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس نے اپنی تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے مختلف یونیورسٹیوں سے رابطہ کیا۔ آخر کار کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ نے ان کو سپانسر کر لیا اور ان کے ساتھ ایک ایرانی سائنسدان نے کام کرنا شروع کر دیا۔ پہل انہوں نے چھوٹے پتنگوں سے پتھروں کو عمود میں سیدھا کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوئے۔ پھر انہوں نے کچھ ٹن وزنی پتھروں کے ساتھ تجربات کیے اور ہوا کی سپیڈ اس وقت 20 سے 30 ناٹیکل ہونے کے باوجود انہوں نے کئی ٹن وزنی پتھروں کو عمود میں کھڑا کرنے میں کامیاب ہوئے، مگر ان کو ہوا میں اڑانے کے قابل نہ ہو سکے۔ اس طرح یہ تھیوری بھی تھیوری ہی رہ گئی۔ فورشے ملر ہٹلر ایک جرمن ماہر فلکیات تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے جرمنوں کو مصر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کسی طرح وہ چھپ کر احراموں تک پہنچ گیا۔ کافی عرصے تک کنگ چیمبر میں رہنے کے باوجود اسے کوئی قابل ذکر بات نہیں ملی، سوائے ان پینٹنگز کے جو دیواروں پر بنائی گئی تھی۔ ایک دن وہ چھت کا معائنہ کر رہا تھا کہ اسے ایک سوراخ ملا جو خوش قسمتی سے ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہوا تھا۔ پہلے اس نے سوچا یہ سورج کی روشنی کے لیے بنایا گیا ہے،
لیکن یہ تو بالکل شمال میں تھا جہاں سورج کی روشنی کبھی آ بھی نہیں سکتی۔ اس نے باقی 3 اہراموں کا معائنہ کیا، وہاں بھی اسی طرح کے سوراخ موجود تھے مگر مٹی کی وجہ سے بند ہو چکے تھے۔ ملر نے لوہے کی سلاخوں سے ان کو دوبارہ کھلوایا۔ اسی طرح اس دوران جرمنوں پر سختی ہونے لگی اور وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر امریکہ چلا گیا اور وہیں کی شہریت اختیار کر لی۔ اسی دوران وہ پیرامڈز سے جڑی ہر کتاب کا مطالعہ کرتا رہا۔ ایک دن اس نے ایک ماہر فلکیات کا بیان پڑھا کہ مصریوں کا کسی عمارت کی عمر معلوم کرنے کا عجیب طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ عمارت میں قطبی تارے کی سیدھ ایک لمبا سوراخ بناتے ہیں جس میں اگلے سال قطبی تارہ نظر نہیں آتا۔ اس طرح قطبی تارے کا سوراخ کی سیدھ سے فاصلے سے کسی بھی عمارت کی عمر معلوم کی جا سکتی ہے۔ ملر یہ بات پڑھ کر اچھل پڑا۔ وہ فوراً مصر کے سفر پر نکل پڑا۔ اس بار وہ اپنے ساتھ جدید قسم کے آلات بھی لایا تھا۔ اب اس نے سوراخ سے قطبی تارے کا فاصلہ ناپا اور اچھل پڑا، کیونکہ اس طرح خوفو کے اہرام کی عمر 15,000 سال بن رہی تھی، جبکہ باقی دونوں اہراموں کی عمر 14,800 اور 14,500 بن رہی تھی۔ تو کیا مصری اس تخلیقات کے بانی نہیں تھے؟ کیونکہ مصری تو آج سے 5,000 سال پہلے ہی دریائے نیل کے کنارے آباد ہونا شروع ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیق کی سچائی پرکھنے کے لیے ساتھ ہی ایک چھوٹے پیرامڈ کی عمر ماپنے کا فیصلہ کیا جس کی عمر کا تخمینہ 3,000 سال قبل مسیح لگایا جاتا تھا۔ اس نے اس کے سوراخ سے قطبی تارے کا فاصلہ ناپا اور ناقابل یقین منظر سامنے آیا کہ اس پیرامڈ کی عمر واقعی کوئی 3,000 سال قبل مسیح بن رہی تھی۔ فورسے ملر ہٹلر کوئی تاریخ دان تو تھا نہیں، بلکہ وہ تو ایک ماہر فلکیات تھا، اس لیے اس نے اپنا کام ادھر ہی ختم کر دیا، لیکن ان کی تحقیق نے اپنے پیچھے سوالوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اسلامی مورخین کے مطابق انسانی زندگی آج سے 10,000 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ اگر ان کی بات کو سچ مانا جائے تو 15,000 سال پہلے اس دنیا پر جب کوئی انسان نہیں تھا تب ان اہراموں کی تعمیر کا ذمہ دار کون تھے؟ کیا احمد رضا خان بریلوی کے مطابق جنات ہی ان کی تعمیر کے ذمہ دار تھے، یا پھر ان کو کسی خلائی مخلوق کا کارنامہ سمجھا جائے؟ جب سے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، طویل العمری میں بایو کاسمک انرجی کا کردار پر یقین بڑھتا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیٹ فلے نیگن کی، جس کو اس بات کا یقین تھا کہ اہرام بایو کاسمک انرجی کا خزانہ ہے، اور اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں جنہوں نے اہراموں کی تعمیر اس لیے کی تھی کہ وہ اس سے بایو کاسمک انرجی کا ذخیرہ حاصل کر سکیں گے، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ابھی تک اس قوم کے افراد موجود ہیں جن کو موجودہ دور میں UFOs کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خیر، اس کی تھیوری سچ ہو نہ ہو، لیکن UFOs کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ حکومتوں کے جھٹلانے کے باوجود اڑن تشتریاں اپنی موجودگی پوری دنیا میں ثابت کر چکی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کیوگولیا کی، جو 19ویں صدی کے اوائل میں مصر پہنچا اور اہراموں نے اس پر جادو کر دیا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد فروخت کر دی، لیکن اہراموں کے راز کو وہ بھی نہ پا سکا۔ مزدوروں کے کھدائی کراتے کراتے وہ کئی نئے حصوں تک پہنچا، مگر اسے کچھ مل نہ سکا، اور پھر اس کی دولت ختم ہو گئی اور وہ اہرام میں رہنے لگا اور گائیڈ بن کر دوسروں کو اہرام کی سیر کرانے لگا۔ کچھ عرصے بعد اسے ہاورڈ نام ایک مہم جو ملا، جو ان کی دوستی ہو گئی، اور پھر ان دونوں نے اہراموں کی کھدائی کا کام پھر سے شروع کر دیا۔ ہاورڈ کی بد مزاجی کی وجہ سے اس خاندان والے بڑی خوشی سے اسے اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے پیسے دینے لگے۔ کافی عرصے تک کچھ نہ مل سکا اور کیوگولیا در برداشتہ ہو کر وہاں سے واپس چلا گیا، مگر ہاورڈ وہیں رکا رہا اور ہر روز کے حالات اپنی ڈائری میں لکھتا رہتا۔ ایک دن کھدائی کے دوران ان کو ایک نیا کمرہ ملا جہاں پہلے کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔
اس کمرے میں کافی نایاب تصاویر کے ساتھ فرعون شیوپس کا نام کھدا ہوا ملا۔ فرعون شیوپس کی پینٹنگز غزہ سے ہزاروں میل دور ایک غار میں بھی مل چکی تھیں، اور شیوپس نامی فرعون خوفو سے کافی عرصہ پہلے گزر چکا تھا۔ اگر اہرام خوفو نے بنوائے تھے تو اہرام کے دور دراز کے کمرے میں فرعون شیوپس کی باقیات کا ملنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاورڈ اس کے بعد واپس چلا گیا اور اس نے ایک کتاب لکھی، آپریشن کیریڈ آن 8 پیرامڈیٹ غزہ ان 1837۔ ایک بات یاد رہے، مصری صرف کانسی کے استعمال سے واقف تھے، وہ لوہے سے ناآشنا تھے۔ کچھ یہی اصول مد نظر رکھ کر 2007 میں نوجوان ماہرین کی ایک ٹیم نے تجربہ کرنا چاہا کہ کانسی کو استعمال کرتے ہوئے کچھ چٹانوں کو تراشا جائے اور پھر ان کو اہراموں تک لے جایا جائے۔ انہوں نے اس کا بجٹ $10 ملین رکھا، جو کہ خوش قسمتی سے ایک ٹی وی چینل اور پیرامڈ کارپوریشن کا سپانسر کیا ہوا تھا۔ غرض انہوں نے پرانے دور کو مد نظر رکھ کر تمام اوزار پرانے استعمال کیے تھے۔ کچھ چٹانوں کو تراشتے تراشتے اتنی کانسی استعمال ہوئی کہ ان کے خیال کے مطابق پوری دنیا کی کانسی بھی ایک اہرام کی تعمیر کے لیے ناکافی ہوگی، اور کچھ چٹانوں کو اہراموں تک پہنچا کر ہی ان کا بجٹ ختم ہو گیا اور یوں ان کا آپریشن ناکام رہا۔ ڈاکٹر جیسوپ UFOs کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں بنے ہوئے اہراموں کو خلائی مخلوق کا بنا ہوا سمجھا۔ ان کے خیال مصریوں میں کیا پوری دنیا میں ایسی قابلیت تھی ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی عمارتوں کی تخلیق کرتے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اہرام مصر مشہور ہیں، لیکن اہرام یا اہرام نما عمارتیں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ جنوبی امریکہ جہاں پر ان کا تہذیب کی شروعات ہوئی تھی، وہ علاقہ بھی اہراموں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں پر کئی اہرام ایسے ہیں جن کی اونچائی ان کی چوڑائی سے کہیں زیادہ ہے۔ سیڑھی دار اہرام پتھروں کی رگڑ کی قوت سے بنائے گئے ہیں۔ 250 ٹن وزنی پتھروں کو سطح زمین سے 6000 فٹ اوپر لے جانا آج کے جدید ترین ہیلی کاپٹر کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہوائی جہاز اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، مگر مطلوبہ مقام تک بالکل درست سمت میں پہنچانا ان کی اوقات سے باہر ہے۔ حد یہ کہ 250 ٹن وزنی پتھروں کو 6000 فٹ کی بلندیوں تک پہنچایا گیا، اور پھر ان کو ایک دوسرے کے اوپر 2-2 کلو وزنی پتھروں کو جس طرح رگڑا جاتا ہے، اسی طرح رگڑ کر نیچے والے پتھروں کو پیالہ نما اور اوپر والے پتھروں کو گولائی کی شکل دے کر اس طرح جوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان انچ کے 10ویں حصے کے برابر بھی جگہ نہیں بچتی۔ یاد رہے کہ یہ پتھر سینکڑوں ٹن کے تھے۔ جنوبی امریکہ میں موجود سیکسا ہومان کا قلعہ بھی کچھ اسی اصول پر بنایا گیا ہے۔ اہرام چین میں بھی موجود ہیں، مگر بہت دور دراز کے علاقوں میں ہونے کی وجہ سے زیادہ مشہور نہیں ہیں۔ اور جو اہرام دریافت ہوئے ہیں وہ بھی اتفاقیہ ایک امریکی سیاح رابرٹ 50 دن چھکڑوں سے سفر کرنے کے بعد ایک قصبے میں پہنچا تو اس نے وہاں پر پکی اینٹوں سے بنا ہوا اہرام دیکھا جو کہ 4 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ علاقہ چین کے دور دراز کے صوبے شیشان میں ہے۔ سب اسے دلچسپ بات یہ ہے کہ برمودا کے سمندر میں بھی ایک اہرام دریافت ہوا ہے۔ یاد رہے یہ علاقہ 10,000 سال پہلے سمندر میں ڈوب چکا تھا، اور اب برمودا کا علاقہ اڑن تشتریوں کے حوالے سے کافی شہرت رکھتا ہے۔ میں آپ کو UFOs کے متعلق بتاتا چلوں۔ UFO مخفف ہے انگریزی کے حروف Undefined Foreign Objects، مطلب ایسی چیزیں جو اس دنیا کی ہی نہیں ہیں۔ اڑن تشتریاں بے آواز ہوتی ہیں اور ان کی سپیڈ کو آواز کی رفتار سے بھی 13 گنا تیز ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر جیسوپ کی، تو انہوں نے اڑن تشتری کو اہراموں کی تعمیر سے جوڑا اور وہ ہر یونیورسٹی میں لیکچر دینے جانے لگے اور اپنی تحقیقات پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے لگے۔ لیکن اسی دوران امریکی حکومت نے یونیورسٹیوں کو ڈاکٹر جیسوپ کے لیکچر نہ لینے کی ہدایت کی۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک خالص علمی اور تحقیقی کام حکومت کی نظروں میں کیوں کھٹکنے لگا؟
ڈاکٹر جسوب نے ہمت نہیں ہاری اور بہت سارے اخبارات اور میگزین کے ذریعے اپنا موقف دوسروں کو سنانے لگے، لیکن اسی دوران ان کی غیر متوقع موت واقع ہو گئی۔ اپریل 1967 کی ایک رات کو ڈاکٹر جسوب اپنی گاڑی میں مردہ پائے گئے۔ ان کی گاڑی کے دھوئیں والے سلنسر کو ایک پیپ سے جوڑ کر گاڑی کے اندر پیپ کو لایا گیا تھا اور ان کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ پولیس نے اس کیس کو خودکشی کا کیس قرار دے کر کیس داخل دفتر کر دیا۔ ان کی غیر متوقع موت اور حکومت کا ان پر اپنا کام روکنے کا دباؤ اپنے پیچھے بہت سارے سوالات چھوڑ گیا۔ جاتے جاتے آخر میں آپ کو ایک دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں۔ مصر کے 3 بڑے اہراموں میں سے ایکس رے نہیں گزرتی، جبکہ وہاں موجود باقی تمام اہراموں میں ایکس رے گزر جاتی ہے اور اندر کا چٹھا کٹھا کھول کر رکھ دیتی ہے اور سب کے اوپر تمام باتیں عیاں ہو جاتی ہیں۔ امید ہے کہ میری آج کی گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔